کربلا کا مرکہ ختم ہو چکا تھا۔ فرات کی پیاس اب بھی فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ شہداء کے جسم بے گروکفن میدان میں پڑے تھے۔ خیمے جل چکے تھے، عورتیں اور بچے قیدی بنائے جا چکے تھے۔ مدینہ کی شہزادی حضرت زینب بنت جنہوں نے بھائی حصے کے بعد قافلے کی قیادت سنبھالی، انہیں دیگر اہل بیت کے ساتھ کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، پشت پر کوڑے کے نشان تھے، اور دل میں بھائی کی جدائی کا شدید ڈاکے۔ جب قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو خوب سجایا گیا۔ جشن کا سما تھا جیسے کوئی فتح ہوئی ہو، مگر یہ فتح نہیں، ظلم کی انتہا تھی۔ قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سرن حصے ایک تشت میں یزید کے سامنے رکھا گیا، اور وہ اپنی چھڑی سے نواس رسول کے لبوں سے کھیل رہا تھا۔ اس پر فضا میں ایک نعرہ بلند ہوا۔ نہ کوئی تلوار تھی نہ نیزہ، صرف الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ نے یزید کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آواز تھی بی بی زینب کی۔ بی بی زینب کا خطبہ۔ یزید کے دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ سب کی نظریں اس نقاب پوش عورت پر تھیں جس کا چہرہ تکلیف، صبر اور غیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے بلند آواز میں فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے یزید، تو نے ہمیں قیدی بنا کر ذلیل سمجھ کر دربار میں لایا اور خیال کیا کہ ہم بے بس ہیں۔ درن شاہی پر سناٹا چھا گیا۔ بی بی زینب بولتی رہی، تو نے سمجھا کہ ہمیں قید کر کے تاو جیت گیا۔ تاو نے نواس رسول کو شہید کیا، ان کے بچوں کو پیاسا مارا، مگر جان لے یزید۔ تاو نے ہمارے دلوں سے محمد کی محبت کو نہ چھینا، نہ چھین سکتا ہے۔ اے یزید، تو اپنے تازیانے اور اپنی حکومت پر مغرور ہے۔ تاو نے ہمیں تماشا سمجھا، ہمیں بازاروں میں پھرایا، لیکن سن لے، تاو جتنا چاہے کوشش کرے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ کیا تاو سمجھتا ہے کہ کسی کی قربانی رائے گا جائے گی؟ نہیں، خدا کی قسم، تاو نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا سیاباب ہے، لیکن تاو ہمارے ذکر کو نہیں روک سکے گا۔ ہر در و دیوار پر حصے کا نام گونجے گا۔ یزید کی آنکھوں میں بے بسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دربار میں موجود سب اشراف حیرت زدہ تھے۔ وہ عورت جو قید میں تھی، جس کے سر سے چادر چھین لی گئی، وہ اتنے جلال میں کیسے بات کر سکتی ہے؟ اے یزید، آج تاو ہمیں کمزور سمجھ کر جشن منا رہا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب تاو رسول کے سامنے کھڑا ہوگا اور تیرے یہ اعمال تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر دین بچا لیا۔ کسی نے شہادت کو گلے لگایا تاکہ اسلام زندہ رہے۔ تاو نے قتل کیا، ہم نے قربانی دی۔ فرق صرف اتنا ہے۔ یزید نے بی بی زینب کی باتیں سن کر سر جھکا لیا۔ دربار میں موجود لوگ جو یزید کی خوشامد میں لگے تھے اب نظریں چرا رہے تھے۔ کچھ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی تھا جو دل میں یہ کہنے لگا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ باغی ہیں، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ تو حق پر ہیں، سچ پر ہیں، دین پر ہیں۔ اختتام۔ بی بی زینب کا خطبہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو وقت کے فرعونوں کو آئینہ دکھاتا ہے۔ بغیر ہتھیار، بغیر لشکر، صرف زبان سے ظلم کے ایوانوں کو لرزا دینا، یہ بی بی زینب کی جرأت، علم اور تربت النبی کی طاقت تھی۔ یہ خطبہ صرف یزید کے خلاف ایک احتجاج نہ تھا، بلکہ رہتی دنیا تک مظلوموں کی آواز، حق کی گواہی اور اسلام کی بقا کا پیغام بن گیا۔